اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو عادتیں ایسی ہیں کہ جو بھی مسلمان ان عادتوں کی پابندی کرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ وہ دونوں عادتیں آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر شمار فرما رہے تھے یہ تینوں کلمات 10 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد پڑھنے میں 150 ہوئے، لیکن اعمال کی ترازو میں 10 گنا ہو جانے کی وجہ سے 1500 ہوں گے۔ دوسری عادت یہ کہ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ پڑھنے کا طریقہ یہ کہ سبحان اللہ کو 33 مرتبہ، الحمدللہ کو 33 مرتبہ اور اللہ اکبر کو 34 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ پڑھنے میں 100 کلمے ہو گئے جن کا ثواب 1000 نیکیاں ہو گئی۔ اب ان کی اور دن بھر کی نمازوں کے بعد کی کل میزان 2500 نیکیاں ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن میں 2500 گناہ کون کرتا ہے؟ یعنی اتنے گناہ نہیں ہوتے اور 2500 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا بات ہے کہ ان عادتوں پر عمل کرنے والے آدمی کم ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس وجہ سے ہے کہ شیطان نماز میں آ کر کہتا ہے کہ فلاں ضرورت اور فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ اس کو انہی خیالات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ ان کلمات کے پڑھنے کا دھیان نہ رہے، اور شیطان بستر پر آ کر سلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کلمات کو پڑھے بغیر ہی سو جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ، اللہ کی قسم مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت ہی روکے گی۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ دوسری نماز تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی انہیں نماز سے فارغ ہو کر یہی دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم اغفر خطایا وذنوبی کلہا، اللہم وانعشنی واجبرنی واہدنی لصالح الاعمال والاخلاق، لا یہدی لصالحہا ولا یصرف سیئہا الا انت، میری تمام غلطیاں اور گناہ کو معاف فرمائیے، یا اللہ مجھے بلندی عطا فرمائیے، میری کمی کو دور فرمائیے اور مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی توفیق نصیب فرمائیے، اس لیے کہ اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا، اور برے کاموں اور برے اخلاق کو آپ کے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ٹھنڈے نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔
دو ٹھنڈے نمازوں سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ فجر ٹھنڈے وقت کے اختتام پر اور عصر ٹھنڈک کی ابتدا پر ادا کی جاتی ہے۔ ان دونوں نمازوں کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ فجر کی نماز نیند کے غلبہ کی وجہ سے اور عصر کی نماز کاروباری مشغولیت کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لہذا ان دونوں نماز کا اہتمام کرنے والا یقیناً باقی تین نمازوں کا بھی اہتمام کرے گا۔ حضرت ربیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور جو سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور عصر، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اسی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے بات کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، پورے دن ہر ناگوار اور ناپسندیدہ چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات شیطان سے بچانے کے لیے پہرے داری کا کام دیتے ہیں، اور اس دن شرک کے علاوہ کوئی گناہ اسے ہلاک نہ کر سکے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد پڑھنے پر بھی رات بھر وہی ثواب ملتا ہے جو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے پر دن بھر ملتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ایک روایت میں یحیی ویمیت کی جگہ بیدہ الخیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں، سارا ملک دنیا و آخرت انہی کا ہے، انہی کے ہاتھ میں تمام تر بھلائی ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں وہ انہی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتے ہیں، وہی مارتے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہذا اسے نہ ستاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے، اس کی پکڑ فرمائیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ حضرت مسلم بن حارث تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو: اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھ کو دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے اور اسی رات اگر تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو 7 مرتبہ فجر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو گے اور اسی دن تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے اس لیے فرمایا تاکہ سننے والے کے دل میں بات کی اہمیت رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرآن والو یعنی مسلمانوں وتر پڑھ لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے، وتر پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں۔ وتر بے جوڑ عدد کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وتر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ وتر پڑھنے کو پسند فرمانا بھی اس وجہ سے ہے کہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد کاف ہے۔ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک اور نماز تمہیں عطا فرمائی ہے جو تمہارے لیے صرف اونٹوں سے بھی بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک مقرر فرمایا ہے۔ عربوں میں صرف اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی: ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، سونے سے پہلے وتر پڑھنا،
اور فجر کی 2 رکعت سنت ادا کرنا۔ جنہیں رات کو اٹھنے کی عادت ہے ان کے لیے اٹھ کر وتر پڑھنا افضل ہے، اور اگر اٹھنے کی عادت جنہیں نہیں ہے وہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نماز کو چھوڑنا مسلمان کو کفر و شرک تک پہنچانے والا ہے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی کئی مطلب بیان فرمائی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ بے نمازی گناہوں کے کرنے پر بے باک ہو جاتا ہے، جس کے وجہ سے اس کے کفر میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بے نمازی کے برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور اپنے دادا کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو، 10 سال کی عمر میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انہیں مارو، تنبیہ کرو، اور اسی عمر میں پہنچ کر بہن بھائی کو علیحدہ علیحدہ بستر پر سلاؤ۔ مار ایسی ہو کہ جس سے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے، نیز چہرے پر نہ مارے۔ تو دوستو میں اپنی بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو لوگ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اینڈ ضرور کریں تاکہ دوسروں تک بھی دین کی باتیں پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔